بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد، جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے انسان ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزارتا ہے، جن کی مدد سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سعادت حاصل کرتا ہے، اس دوسری جلد کی پہلی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب العقل، یعنی کھانے کے آداب کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آداب العقل، یعنی کھانے کے آداب کا بیان۔ ارباب عقل و دانش کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کریں، لیکن اس شرف کے حصول کا ذریعہ علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ علم کی تحصیل اور عمل کی مداومت جسمانی قوت و طاقت اور سلامتی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوک کے وقت ضرورت کے مطابق غذا استعمال کرے۔ اس لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ کھانا بھی دین کا ایک جز ہے۔ پروردگار عالم نے بھی غذا کی اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51۔ تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام یعنی عبادت کرو۔ جو شخص علم، عمل اور تقوی پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جانوروں کی طرح جگالی نہ کرے۔ کھانا کیونکہ دین کا جز ہے اور علم و عمل کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل میں بھی دین کے انوار ظاہر ہوں۔ دین کے انوار سے ہماری مراد کھانے کے آداب و سنتیں ہیں۔ کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ان آداب و سنن کی رعایت کرے تاکہ نفس بے مہار نہ ہو۔ کھانے کا عمل شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ہمیں یقین ہے کہ آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ کھانے کا استعمال نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی۔ روایت سے ثابت ہے کہ بندہ کو اس لقمے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں دے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ انسان محض دین کی خاطر اور دین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ لقمہ کھلائے۔ ذیل کے ابواب میں ہم کھانے پینے کے آداب بیان کرتے ہیں۔ پہلا باب، کھانے کے آداب۔ کھانا 4 طریقوں پر کھایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ تنہا کھائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجمع کے ساتھ کھائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دعوت وغیرہ کی تخصیص ہو جائے۔ ذیل میں ہم ان 4 طریقوں کے آداب الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ تنہا کھانے کے آداب۔ ان میں سے کچھ آداب کھانا کھانے سے پہلے ہیں، کچھ کا تعلق کھانے کے وقت سے ہے اور کچھ فراغت کے بعد سے متعلق ہیں۔ کھانے سے پہلے درج ذیل 7 آداب ملحوظ رہنے چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، پاک و طاہر ہو اور جائز طریقے سے شریعت اور تقوی کے تقاضوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو۔ حصول رزق کی خاطر
نہ دین میں مداہنت کی جائے، نہ خواہشات نفسانی کا اتباع کیا جائے، اور نہ وہ ذرائع استعمال کیے جائیں جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں۔ حلال اور حرام سے متعلق ابواب میں ہم حلال و طیب رزق کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالی نے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے اور باطل طریقے پر مال کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ ممانعت قتل کی ممانعت پر مقدم ہے۔ اس سے اکل حلال کی اہمیت اور اکل حرام کی قباحت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔ اکل حلال یعنی حلال کھانے کا تعلق دین کے فرائض اور مبادیات سے ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم۔ یہ مسند الشہاب کی حدیث ہے جس کو موسیٰ رضا نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ طبرانی میں ابن عباس کی روایت ہے، الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر۔ یہ ابو داود اور ترمذی میں سلیمان کی حدیث ہے، برکت الطعام الوضوء قبل وبعد۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کرتا ہے۔ ہاتھ دھونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کام کرنے سے ہاتھ گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے انہیں دھو لیا جائے۔ کھانا عبادت ہے، اس لیے کہ کھانے سے جسم میں قوت آتی ہے اور فرائض ادا کرنے پر مدد ملتی ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے وضو کی جاتی ہے، اسی طرح کھانا بھی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا اس دسترخوان پر رکھا جائے جو زمین پر بچھا ہوا ہو۔ اونچا دسترخوان رکھنے کی بنسبت یہ فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتى بطعام وضعه على الارض۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ان حسن مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ اسے زمین پر رکھتے۔ زمین پر رکھ کر کھانا تواضع اور انکساری کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دسترخوان پر رکھے۔ عربی میں دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ کھانے والے کو آخرت کا سفر یاد آئے اور اس سفر کے لیے وہ زاد راہ یعنی تقوی مہیا کر سکے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان اور کشتی پر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ لوگ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں: اونچے دسترخوان، چھلنیاں، اشنان اور شکم سیر ہو کر کھانا۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ دسترخوان پر کھانا بہتر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچے دسترخوان پر کھانا ناجائز ہے یا مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو نو ایجاد کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نو ایجاد چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت وہ ہے جس کے مقابل کوئی سنت ہو اور اس سے شریعت کے کسی حکم کی نفی ہو رہی
رہی ہو، بلکہ بعض حالات میں اسباب کے تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے بدعت کا ایجاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اونچے دسترخوان میں صرف یہ مصلحت ہے کہ کھانا زمین سے بلند رہے اور کھانے میں سہولت ہو، اس طرح کی کوئی مصلحت خلاف شریعت نہیں ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت ہے۔ وہ چار امور جنہیں بدعت قرار دیا گیا ہے حکم میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان میں اشنان سب سے بہتر ہے۔ نظافت کے لیے ہاتھوں کو دھونا مستحب قرار دیا گیا ہے اور اشنان سے یہ نظافت اچھی طرح حاصل ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں اشنان نہیں ملتا تھا اور جن علاقوں میں دستیاب تھا وہاں کے لوگ اس کے استعمال کے عادی نہیں تھے۔ وہ لوگ اشنان سے نظافت حاصل کرنے میں وقت لگانے کے بجائے اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور یہ مشغولیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے بلکہ پاؤں کے تلووں سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ چھلنی کی ایجاد غذا صاف کرنے کے لیے ہوئی، یہ بھی ایک مباح اور جائز امر ہے، بشرط یہ کہ زیادہ آسائش طلبی کی نوبت نہ آئے۔ اونچا دسترخوان کھانے کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایجاد ہوا۔ اگر غرور، تکبر اور شیخی کی نیت نہ ہو تو اونچے دسترخوان پر کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ جہاں تک شکم سیری کا تعلق ہے، یہ واقعی بدعت ہے، بلکہ اسے سخت ترین بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ شکم سیری سے شہوتوں کو تحریک ملتی ہے اور بدن میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دسترخوان پر مسنون طریقے کے مطابق بیٹھے اور آخر تک اسی طرح بیٹھا رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوزانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھتے اور کبھی دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوزانو بیٹھ کر کھانے کی روایت ابو داؤد میں عبداللہ ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر کھانے کی روایت ابو الحسن ابن المعمری نے شمائل میں نقل کی ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: انما انا عبد آکل کما یاکل العبد وافعل کما یفعل العبد، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں تو ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حاشیہ نمبر 1 میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تکیہ لگا کر پانی پینا معدے کے لیے مضر ہے۔ تکیہ لگا کر یا لیٹ کر کھانا مکروہ ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہاں، چنے وغیرہ لیٹ کر کھائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چت لیٹ کر اور ایک روایت کے مطابق پیٹ کے بل لیٹ کر اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانے میں لذت، آرام طلبی اور عیش کوشی کی نیت نہ کرے، بلکہ یہ نیت کرے کہ کھانے سے اللہ تعالی کی عبادت پر قدرت حاصل ہوگی۔ بندہ کا کھانا بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے۔ ابراہیم ابن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے 80 برس سے کوئی چیز اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھائی۔ کم کھانے کی بھی نیت کرے، کیونکہ عبادت کی نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کم کھانے کا ارادہ ہوگا۔ شکم سیر ہو کر کھانا عبادت کے لیے مانع ہے۔ اس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہوت کا قلع قمع ہو اور کم پر قناعت کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں: ما ملا آدمی وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم يفعل فثلث طعاما وثلث شرابا وثلث نفس۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو مقداد ابن مادی قریب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند ایسے لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت سیدھی کر دیں۔ اگر وہ چند لقموں پر اکتفا نہ کر سکے تو ایسا کرے کہ 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پانی پیے اور 1/3 جگہ سانس کے لیے رہنے دے۔ اس نیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرف اسی وقت ہاتھ بڑھائے جب بھوک محسوس کرے۔ بھوک کا وجود ان امور میں شامل ہے جو کھانا کھانے سے پہلے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ شکم سیر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے۔ جو شخص بھوک کے وقت کھانا کھائے گا اور کم کھائے گا وہ کبھی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا۔ جلد سوم کے باب کسر شہوت الطعام یعنی کھانے کی شہوت ختم کرنے کا باب میں ہم کم کھانے کے فوائد اور رفتہ رفتہ غذا کم کرنے کی تدبیریں بیان کریں گے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کھانا موجود ہو اسی پر خوش رہے، لذت کام و دہن کی خاطر زیادہ کی جستجو نہ کرے۔ اگر دسترخوان پر صرف روٹی ہو تو اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ روٹی کی تعظیم کا یہ حکم احادیث میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بازار، طبرانی اور ابن قانے نے عبداللہ ابن ام حرام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اکرم الخبز اور ابن جوزی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کھانا اچھا ہے جس سے جسم سلامت رہے اور عبادت پر قوت حاصل ہو۔ کھانے کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور وقت ادا میں گنجائش ہو تو پہلے کھانا کھا لے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، اگر رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں آ جائیں تو پہلے کھانا کھا لو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات امام کی قرأت کی آواز سنتے اور اپنے رات کے کھانے سے نہ اٹھتے۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو اور تاخیر میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے، بعد میں کھانا کھائے۔ ہاں، اگر کھانا سامنے آ جائے اور واپسی میں کھانے کے ٹھنڈا ہونے کا اندیشہ ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، بشرط یہ کہ وقت میں گنجائش ہو۔ اس سلسلے میں خواہش ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے، کیونکہ حدیث بھی عام ہے۔ نماز پر کھانے کی تقدیم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز میں دل جمعی رہے گی، دھیان نہیں بٹے گا۔ اگرچہ بھوک غالب نہ ہو مگر پھر بھی کھانے کی طرف طبیعت کا التفات رہتا ہے۔ بھوک غالب ہو تو نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرے، خواہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو وحشی ابن حرب نے روایت کیا ہے۔ اپنے کھانے پر جمع رہو یعنی مل کر کھاؤ، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کھانا تنہا تناول نہ فرماتے تھے، اور یہ خرائطی فی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، خیر الطعام ما کثرت علیہ الایدی، بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ ذیل میں وہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں جن کا تعلق عین کھانے کی حالت سے ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرے اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ اگر ہر لقمے کے ساتھ
بسم اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ کھانے کی ہوس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کیا ہے۔ پہلے لقمے پر بسم اللہ کہے، دوسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ اس موقع پر بلند آواز سے بسم اللہ کہنا اچھا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی توفیق ہو جائے اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، نمکین چیز سے شروع کرے اور آخر میں بھی نمکین چیز کھائے۔ لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے، کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو۔ دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ منہ کا کھانا ختم کیے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا عجلت پسندی پر دلالت کرتا ہے، اس سے پرہیز کرے۔ کسی کھانے کی برائی نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی برائی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر پھل، خشک میوے یا مٹھائی وغیرہ ہو تو دوسری طرف سے اٹھا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے، کل مما یلیک، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کھانا اس طرف سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو۔ ایک طرف یہ ہدایت تھی، دوسری طرف یہ معمول تھا کہ میوے وغیرہ ادھر ادھر سے اٹھا کر تناول فرماتے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے سامنے سے کھانے کا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، لیس ہوا نوعا واحدا، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو کراش ابن دویب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ میوے ایک نوع کے نہیں ہیں۔ پیالے یا پلیٹ کے درمیان سے مت کھائے۔ روٹی بھی درمیان سے نہیں کھانی چاہیے، مثلا اس طرح کہ درمیانی حصہ کھا لے اور کنارے چھوڑ دے۔ اگر روٹی توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو ٹکڑا توڑ لے، لیکن چھری وغیرہ سے نہ کاٹے، اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پکا ہوا گوشت بھی چھری سے نہ کاٹے بلکہ دانتوں سے کاٹ کر کھائے۔ حدیث میں چھری وغیرہ کے ذریعے گوشت کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ دانتوں سے گوشت جدا کرو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ پیالہ وغیرہ روٹی پر نہ رکھنا چاہیے، البتہ روٹی پر سالن رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکرم الخبز فإن اللہ تعالی انزلہ من برکات السماء، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ روٹی کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے آسمان کی برکتوں کے ضمن میں روٹی نازل کی ہے۔ روٹی سے ہاتھ صاف کرنا بھی بے ادبی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمط ما كان بها من اذى ولا يدعها شیطانا ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلأق اصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه بركة، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو وہ صاف کر لے۔ اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے، رومال سے صاف نہ کرے۔ اسے کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ اگر کھانا گرم ہو تو تھوڑی دیر صبر کرے۔ چھوارے، کھجور اور میوے وغیرہ طاق کھائے، یعنی 7، 11، 21 یا اس سے زیادہ گنجائش کے مطابق۔ بہرحال طاق عدد کا خیال رکھے۔ کھجور اور گٹھلی ایک برتن میں جمع نہ کرے، نہ ہاتھ میں رکھے، بلکہ منہ سے گٹھلی نکال کر ہاتھ کی پشت پر رکھے اور نیچے ڈال دے۔ ہر
اس چیز کا جس میں گٹھلی یا بیج وغیرہ ہو یہی حال ہے۔ ہڈی وغیرہ چیزوں کو کھانے کے برتن میں نہ رکھے بلکہ الگ ڈال دے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پیے۔ اگر حلق میں کوئی ٹکڑا وغیرہ پھنس جائے تو زیادہ پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ پانی پینے کے آداب یہ ہیں کہ گلاس یا کٹورے وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیے، بڑے بڑے گھونٹ نہ لے اور نہ پینے میں جلدی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسوا الماء مسا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب۔ یہ ابو منصور دیلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پانی چوس کر پیو، بڑے گھونٹ لگاتار مت پیو، اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر اور لیٹ کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ غالباً یہ کسی عذر کی وجہ سے ہوگا۔ جس برتن میں پانی پیے اس کے زیریں حصے کو اچھی طرح دیکھ لے کہ کہیں سے پانی تو نہیں ٹپک رہا ہے۔ پینے سے پہلے پانی پر نظر ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا وغیرہ پانی میں ہو اور بے خیالی میں پانی کے ساتھ منہ میں چلا جائے۔ پانی پیتے ہوئے ڈکار نہ لے، نہ سانس لے، بلکہ ضرورت ہو تو برتن منہ سے الگ کر دے، پھر سانس لے اور الحمدللہ کہے۔ پیاس باقی ہو تو بسم اللہ کہہ کر دوبارہ شروع کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد حسب ذیل کلمات ارشاد فرماتے تھے: الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو امام جعفر نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے پانی کو شیریں اور پیاس بجھانے والا بنایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں کیا۔ اگر بہت سے لوگ ایک وقت میں ایک ہی برتن سے پانی پئیں تو دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب تھے۔ بائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمر ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، باقی ماندہ دودھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیجئے۔ آپ نے اعرابی کی طرف پیالہ بڑھا دیا اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے۔ پانی 3 سانس میں پیے، ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کرے۔ پہلے سانس پر الحمدللہ، دوسرے سانس پر الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔ کھانے کے بعد کے آداب یہ ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لے، انگلیاں چاٹے، انہیں رومال سے صاف کرے، پھر پانی سے دھوئے، دسترخوان پر پڑے ہوئے ریزے اٹھا کر کھا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من اکل ما یسقط من المائدۃ عاش فی سعۃ وامن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولدۃ الحمق۔ یہ کتاب الثواب کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص دسترخوان سے ریزے اٹھا کر کھائے گا اسے رزق میں وسعت حاصل ہوگی اور فقر و تنگ دستی، برص اور جذام سے محفوظ رہے گا اور اسے بے وقوف اولاد نہیں دی جائے گی۔ کھانے کے بعد خلال کرے، خلال کرنے سے جو ریزے وغیرہ نکلیں انہیں تھوک دے، البتہ جیب کی نوک سے جو ریزے نکلیں انہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلال کے بعد کلی کرے،
اس سلسلے میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک اثر بھی منقول ہے، برتن میں لگا ہوا سالن چاٹ لے اور اس کا دھون پی لے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دسترخوان کے ریزے چن کر کھانا جنت کے حوروں کا مہر ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرے کہ اس نے کھانا کھلایا اور بہترین رزق عطا کیا۔ حلال غذا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتنزل البرکات، اللہم اتممنا طیبا واستعملنا صالحا۔ تمام تعریفیں خدائے پاک کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں پاک غذا کھلا اور ہم سے نیک کام لے۔ اگر کھانے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو فراغت کے بعد یہ الفاظ کہے: الحمد للہ علی کل حال، اللہم لا تجعلہ قوتا لنا علی معصیتک۔ ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے اللہ اس کھانے کو ہمارے لیے اپنی نافرمانی پر قوت کا ذریعہ نہ بنائیے۔ کھانے کے بعد قل هو اللہ احد لإلاف قریش کی تلاوت کرے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ اگر کسی دوسرے شخص کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو میزبان کے حق میں بھی دعائے خیر کرے: اللہم اکثر خیرہ وبارک لہ فیما رزقتہ ویسر لہ ان یفعل فیہ خیرا وقنعہ بما اعطیتہ واجعلنا وإیاہ من الشاکرین۔ اے اللہ اس کا مال زیادہ کر، جو کچھ تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما، اور اس کے لیے یہ بات آسان کر دے کہ وہ اس مال میں سے خیرات کر سکے۔ اسے اپنی عطا پر قانع بنا، ہمیں اور اسے شکر گزاروں میں سے کر۔ کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو افطار کرانے والے کے لیے یہ دعا کرے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ۔ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ اگر کوئی مشتبہ غذا کھا لے تو کثرت سے استغفار کرے اور اظہار غم کے طور پر آنسو بہائے، تاکہ آنسوؤں کے برتن سے اس آگ کی حرارت کم ہو جائے جو مشتبہ مال کھانے سے معدے میں پیدا ہو گئی ہے۔ مال حرام کے متعلق سخت ترین وعیدیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے: کلو لحم نبت من حرام فالنار اولی بہ۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو کعب ابن اجرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہو آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ دودھ پینے کے بعد یہ دعا کرے: اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے عطا کردہ رزق میں برکت دے اور اس میں سے ہمیں مزید عنایت فرما۔ دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے زدنا منہ کی جگہ ورزقنا خیرا منہ کہے، اس لیے کہ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دودھ ہی کے لیے فرمائی تھی، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کھانے کے بعد یہ دعا کرنا بھی مستحب ہے: الحمد للہ الذی اتممنا وسقانا وکفانا وآوانا سیدنا ومولانا یا کافی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اطعمت من جوع وآمنت من خوف فلک الحمد اویت من یتمس ویتمن وحدیت من دلالت واغنیت من عیلت فلک الحمد حمدا کثیرا دائما طیبا نافعا مبارکا فیہ کما انت اہلہ ومستحقہ اللہم اطعمتنا طیبا فاستعملنا صالحا فاجعله عونا لنا على طاعتك ونعوذ بك ان نستعین به على معصیتك۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور جو ہمیں کافی ہوا اور جس نے ہمیں پناہ دی۔ اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہر چیز کی کفایت کرنے والے، کوئی چیز اس سے کافی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا، خوف سے مامون کیا، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو نے یتیمی پر ٹھکانہ دیا، گمراہی سے ہٹا کر ہدایت دی، مفلسی سے غنی کیا۔ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے دائمی، پاک، نافع اور مبارک، جیسا کہ تو ان کا مستحق ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں پاک غذا کھلائی، تو ہم سے نیک کام لے اور اس غذا کو ہمارے لیے اپنی اطاعت پر معین اور مددگار بنا۔ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیری نافرمانی پر اس غذا سے مدد لیں۔ اشنان سے ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں اشنان لے اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دھوئے اور انہیں خشک اشنان پر رکھے، ہونٹوں پر ملے، دانت اچھی طرح صاف کرے، زبان اور تالو ملے، اس کے بعد انگلیاں دھو لے۔ کچھ خشک اشنان انگلیوں کے بیرونی اور اندرونی حصوں پر ملے۔ اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر کھانے کے آداب۔ یہ آداب ان آداب کے علاوہ ہیں جو تنہا کھانے میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی شخص عمر یا علم و فضل میں سب سے بڑا ہو تو کھانے کی ابتدا نہ کرے بلکہ بڑوں کا انتظار کرے، لیکن اگر خود مقتدی ہو تو کھانے والوں کے جمع ہو جانے کے بعد شروع کرے اور لوگوں کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے وقت خاموش نہ رہیں۔ اجمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کی عادت اختیار نہ کرنی چاہیے بلکہ کھانے کے وقت اچھی باتیں کریں، سلف صالحین کے وہ قصے اور اقوال بیان کریں جو کھانے وغیرہ سے متعلق منقول ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے اس رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے جو کھانے میں اس کا شریک ہے، یعنی اس سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر شریک طعام کی مرضی یہ ہو کہ اس کا رفیق کم کھائے تو زیادہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے شریک طعام کے لیے ایثار کرے، ایک مرتبہ میں 2 کھجوریں نہ کھائے۔ ہاں، اگر دوسرے لوگ بھی 2 کھا رہے ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ 1 کھجور کھا رہے ہوں تو اجازت کے بغیر زیادہ کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر شریک طعام کم کھا رہا ہو تو اسے کھانے کی ترغیب دے اور کھانے کے لیے کہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کہنا اصرار اور افراط میں داخل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال 3 مرتبہ سے زیادہ پیش نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ اور ابو حدرد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بات 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کہنا حسن ادب کے خلاف ہے۔ کھانے کے لیے قسم دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس بات سے زیادہ سہل ہے کہ اس پر قسم دی جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ شریک طعام کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ بہترین کھانے والا وہ ہے جس کے ساتھی کو کہنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دے جس کی خواہش ہو۔ یہ تکلف ہے۔ اس طرح کے تکلفات کو پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے جس کا تنہائی میں عادی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی آداب کی رعایت ہونی چاہیے تاکہ مجمع میں تکلف نہ ہو۔ تاہم اگر مجمع میں اس خیال سے کم کھائے
کہ دوسرے لوگ زیادہ کھا لیں یا یہ نقطۂ نظر ہو کہ صاحب خانہ کو کفایت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کا ساتھ دینے کے خیال سے زیادہ کھا لے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں عمل مستحسن ہیں۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے سامنے عمدہ کھجوریں رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو شخص زیادہ کھجوریں کھائے گا اسے ایک گٹھلی کے بدلے میں 1 درہم دوں گا۔ چنانچہ کھانے کے بعد گٹھلیاں گنی جاتیں اور زیادہ کھانے والے کو انعام دیا جاتا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار حجاب دور کرنے اور نشاط و رغبت پیدا کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دوستوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو سب سے زیادہ کھائے اور بڑے بڑے لقمے اٹھائے۔ وہ شخص میرے لیے بوجھ بن جاتا ہے جو کھانے کے دوران اپنی خبرگیری کرائے۔ یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ کھانے کے باب میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرے، تصنع اور تکلف سے کام نہ لے۔ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کے گھر آ کر اچھی طرح کھائیں۔ 5واں ادب، سلفچی میں ہاتھ دھونے کو برا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس میں تھوک بھی سکتا ہے اور کلی بھی کر سکتا ہے، لیکن مجمع عام میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تعظیم کے خیال سے سلفچی پیش کرے تو قبول کر لے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سلفچی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھائی، انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ثابت، جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اسے قبول کر لو، انکار مت کرو، اس لیے کہ تعظیم اللہ تعالیٰ کراتا ہے، خود نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ نابینا کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ خود دھلوائے۔ بعد میں ان سے پوچھا، ابو معاویہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے ہاتھ کس نے دھلائے ہیں؟ ابو معاویہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ لوگوں نے بتلایا، تمہارے ہاتھ امیر المومنین نے دھلوائے ہیں۔ ابو معاویہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تم نے علم کی تعظیم و توقیر کی، اللہ تعالیٰ تمہاری تعظیم و توقیر کریں گے۔ ایک سلفچی میں متعدد لوگ بیک وقت ہاتھ دھو سکتے ہیں، بلکہ یہی صورت تواضع سے زیادہ قریب ہے۔ اس میں طول انتظار کی مشقت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو باری باری دھو لیں، لیکن یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے دھونے کے بعد پانی پھینک دیا جائے، پھر دوسرا شخص دھوئے اور اس کا دھون پھینکنے کے بعد تیسرا دھوئے، بلکہ سلفچی میں پانی اکٹھا ہونا افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجمعوا وضوءکم جمع اللہ شملکم۔ یہ قدائی فی مسند الشہاب کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے وضو کا پانی جمع رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا شیرازہ مجتمع رکھے گا۔ بعض لوگوں نے وضو سے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کا پانی مراد لیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کے درمیان سے سلفچیاں بھرنے کے بعد اٹھائی جائیں، اس سلسلے میں اجمیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تشت میں سب مل کر ہاتھ دھویا کرو، اجمیوں کی عادت اختیار مت کرو۔ بعض لوگوں نے ہاتھ دھلوانے والے شخص کا کھڑا ہونا مکروہ قرار دیا ہے اور بیٹھ کر پانی ڈالنے کو بہتر سمجھا ہے۔ ان کے خیال میں بیٹھ کر ہاتھ دھلوانے میں تواضع زیادہ ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا ہے۔ چنانچہ ایک خادم نے کسی بزرگ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر پانی ڈالا، وہ بزرگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا، ہم دونوں میں سے ایک کا کھڑا ہونا ضروری ہے، ہمارے خیال میں کھڑے ہو کر ہاتھ دھلانا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح پانی ڈالنے میں بھی سہولت ہوتی ہے اور ہاتھ دھلوانے کے لیے تواضع کا
اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ دھلوانے والے کی نیت تواضع ہو تو پھر اس خدمت کو کھڑے ہو کر انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قدیم سے یہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے۔ یہ ادب 7 آداب پر مبنی ہے۔ اول، سلفچی میں نہ تھوکے۔ دوم، امیر جماعت یا پیشوا کے سامنے سلفچی بڑھائے، لیکن اگر کوئی شخص تعظیماً کسی کے سامنے سلفچی رکھ دے تو انکار نہ کرے بلکہ ہاتھ دھو لے۔ سوم، سلفچی کی گردش دائیں جانب سے ہو۔ چہارم، کئی افراد بیک وقت ہاتھ دھو لیں۔ پنجم، سلفچی میں دھون اکٹھا رہے۔ ششم، ہاتھ دھلوانے والا کھڑا رہے۔ ہفتم، کلی آہستہ سے کرے، ہاتھ بھی آہستہ آہستہ دھوئے تاکہ پانی کے چھینٹے دوسرے لوگوں پر نہ اڑیں اور نہ پانی فرش پر گرے۔ صاحب خانہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کے ہاتھ خود دھلوائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر بحیثیت مہمان تشریف لے گئے تو امام مالک نے ان کے ہاتھ خود دھلوائے اور فرمایا کہ تم میرے اس طرز عمل سے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ مہمان کی خدمت فرض ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ ساتھ کھانے والوں کو نہ تکے اور نہ ان کے کھانے پر نظر رکھے، بلکہ نگاہیں نیچی رکھے اور کھانے میں مشغول رہے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کے کھانے کے بعد لوگ ہاتھ روک لیں گے اور کھانے سے گریز کریں گے تو ہاتھ نہ روکے بلکہ آہستہ آہستہ کھاتا رہے تاکہ دوسرے لوگ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص کم خوراک ہے تو وہ ابتدا میں توقف کرے اور تھوڑا تھوڑا کھائے۔ جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ فارغ ہونے والے ہیں تو جلدی جلدی کھا کر شکم سیر ہو جائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کھانے کی خواہش نہ ہو تو معذرت کر دے تاکہ لوگ بدستور کھانے میں مشغول رہیں۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کو برا معلوم ہو، مثلا یہ کہ پیالہ میں ہاتھ نہ جھاڑے، نہ لقمہ اٹھاتے ہوئے کھانے کے برتنوں پر اپنا سر جھکائے۔ اگر منہ میں سے کوئی چیز نکال کر پھینکنی ہو تو کھانے والوں کی طرف سے رخ پھیر کر بائیں ہاتھ سے نکالے۔ چکنائی سے آلودہ لقمے کو سرکے میں نہ ڈبوئے اور نہ سرکہ سے تر لقمے کو چکنائی کے برتن میں ڈالے۔ دانت سے کاٹا ہوا ٹکڑا شوربے یا سرکے وغیرہ میں نہ ڈالے۔ گندی اور طبیعت مقدر کرنے والی باتوں سے بھی اجتناب کرے۔ مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب۔ مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کے سامنے دسترخوان پر بیٹھو تو دیر تک بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ گھڑی تمہاری عمر میں محسوب نہیں ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر ماں باپ، اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن جو خرچ برادران اسلام کو کھانا کھلانے میں ہوتا ہے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سلسلے میں حساب لینے سے شرم آئے گی۔ کھانا کھلانے کے سلسلے میں متعدد روایات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال الملائکة تصلی علی احدکم ما دامت مائدته موضوعۃ بین یدیہ حتی ترفع۔ یہ طبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ فرشتے تم میں سے ایک شخص کے لیے رحمت کی دعا میں مشغول رہتے ہیں جب تک کہ اس کا دسترخوان اس کے سامنے بچھا رہے اور اٹھ نہ جائے۔ خراسان کے بعض علماء کے متعلق منقول ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کے سامنے اتنا کھانا رکھتے تھے کہ ان سے کھایا نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا علم ہے کہ جب بھائی کھانے سے ہاتھ روک لیں تو جو شخص ان کا بچا ہوا کھانا کھائے گا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم مہمانوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کھانا حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا بچا ہوا کھانا کھائیں اور احتساب سے محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مضمون پر مشتمل ایک روایت چند سطروں کے بعد ذکر کی جا رہی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگ مجمع کے ساتھ زیادہ کھاتے تھے اور تنہائی میں کم کھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ سے 3 کھانوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، ایک سحر کا کھانا، دوسرا افطار کا کھانا، تیسرا وہ کھانا جو مہمانوں کے ساتھ کھائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ازدی نے کتاب الضعفاء میں معمولی اختلاف کے ساتھ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو 1 صاع کے بقدر کھانے پر مدعو کروں تو یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر میں بہترین زاد راہ رکھنا اور دوستوں کی خاطر خرچ کرنا بڑائی کی علامت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے پر جمع ہونا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر رخصت ہوتے۔ کہتے ہیں کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ بھائیوں کا اجتماع دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دینی عبادت ہے۔ ایک روایت میں ہے یقول اللہ العبد یوم القیامہ یا ابن آدم تطعمت امتك فلا تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول جاء أخوك المسلم فلم تطعمه ولو أطعمته كنت أطعمتني۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تجھے کھانا کس طرح کھلا سکتا تھا، تو پروردگار عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم الزائر فاکرموا، جب تمہارے پاس کوئی ملنے والا آئے تو اس کی عزت کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن انس رضی اللہ عنہ وہو حدیث منکر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔ ان فی الجنت غرفا یری باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها وهي لمن الآن الكلام وأطعم الطعام وصلی باللیل والناس ینام۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ کمرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں اور رات کو جب لوگ محو خواب ہوں نماز پڑھیں۔ خیرکم من اطعم الطعام، یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ من اطعم اخاہ حتی یشبعہ وسقاہ حتی یرو به بعدہ اللہ من النار 7 خنادق ما بین کل خندقین مسیرۃ 500 عام۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھلا دے کہ وہ شکم سیر ہو جائے اور اتنا پانی پلا دے کہ اس کی پیاس باقی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 خندقیں دور کر دے گا، اور وہ خندقیں ایسی ہوں گی کہ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہوگا۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قال ابن حبان لیس من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الذبی غریب منکر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مہمانوں سے متعلق آداب، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے کہ کسی کے پاس بلا اطلاع کھانے کا وقت ملحوظ رکھ کر پہنچے، یہ اچانک آنے میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، ارشاد ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 53۔ نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جاؤ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مشی الی طعام لم یدع الیہ مشی فسقا واکل حراما، یہ بے حقی نحوہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ایسے کھانے کے لیے جائے جس کے لیے اسے دعوت نہ دی گئی ہو، وہ جانے کی حالت میں فاسق ہوگا اور حرام کھائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے من دخل علی غیر دعوت دخل سارق وخرج مغیرہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچانک کھانے کے وقت پہنچا لیکن اس کا مقصد کھانا نہیں تھا تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب تک صاحب خانہ اجازت نہ دے کھانے میں شریک نہ ہو۔ صاحب خانہ کھانے کے لیے کہے تو کھانے میں تعامل کرے اور عذر کر دے۔ ہاں اگر یہ دیکھے کہ صاحب خانہ براہ محبت کھانے کے لیے بلا رہا ہے اور دل سے اس کی شرکت کا متمنی ہے تو شریک ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور اپنے کسی بھائی کے پاس کھانے کے وقت کا لحاظ کیے بغیر اس غرض سے جائے کہ وہ اسے کھانا کھلا دے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے۔ اس حالت میں تینوں حضرت ابو الہیثم ابن نیحان اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ مقصد یہی تھا کہ ان کے گھر کھانا کھائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم میں ابو الہیثم کا نام نہیں ہے، صرف رجل من الانصار ہے۔ ابو ایوب کے گھر جانے کی روایت طبرانی نے معجم صغیر میں ابن عباس سے نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بھوک کی حالت میں کسی مسلمان بھائی کے گھر جانا صاحب خانہ کے حق میں طلب خیر پر اعانت کے مساوی ہے۔ اکابر سلف کی عادت بھی یہی تھی۔ عون ابن عبداللہ مسعودی کے 360 دوست تھے، وہ سال میں ایک دن سب دوستوں کے یہاں قیام کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، وہ ہر روز ایک دوست کے یہاں مقیم رہتے، اس طرح مہینہ پورا ہو جاتا۔ ایک بزرگ کے دوستوں کی تعداد 7 تھی، وہ ہفتے کا ایک دن ایک دوست کے یہاں گزارتے تھے اور دوسرے دن دوسرے دوست کے یہاں، اسی طرح 7 دن پورے ہو جاتے تھے۔ ان بزرگان دین کے دوستوں کی آمدنی حلال تھی، وہ اسی آمدنی میں سے ان بزرگوں پر خرچ کرتے تھے اور برکت کے لیے اپنے گھروں میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اگر یہ یقین ہو کہ صاحب خانہ اس کا بہترین دوست ہے اور وہ اس کی آمد سے اور کھانے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ اجازت کا مقصد رضا ہے اور صورتحال مستقل رضامندی پر دلالت کرتی ہے۔ خاص طور پر کھانے کے سلسلے میں، کھانے کے معاملے میں لوگوں کا طرز عمل توسع پر مبنی ہے۔ بعض لوگ مہمانوں کو کھانے کے لیے قسم دے کر مجبور کرتے ہیں اور صریح طور پر اجازت دے دیتے ہیں، لیکن دل میں رضامندی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا کھانا اجازت کے باوجود مکروہ ہے۔ بعض لوگ گھر پر موجود نہیں ہوتے اور نہ صراحتاً اجازت دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ مہمانوں کے آنے اور ان کے کھانے سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کھانا اچھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دوستوں کے یہاں کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔
او صدیقکم پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 61، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ بریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت کہیں گئی ہوئی تھیں، آپ نے ان کا کھانا تناول فرمایا۔ وہ کھانا کسی نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلغت الصدقۃ محلھا، صدقہ اپنے ٹھکانے لگ گیا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں اہدى لبریرۃ لحم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو لها صدقۃ ولنا ہدیہ۔ آپ کا یہ ارشاد بلغت محلہ نصیبہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں منقول ہے کہ ان کے پاس کہیں سے بکری صدقے میں آئی تھی۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم میں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا کھانا ان کی اجازت کے بغیر اسی لیے تناول فرمایا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ جب بریرہ کو معلوم ہوگا تو وہ بے حد خوش ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ اس کو آنے کی اجازت ضرور دے گا تو اس کے لیے بلا اجازت داخل ہونا بھی جائز ہے۔ اگر اجازت کا یقین نہ ہو تو بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چلے جاتے اور کھانے کی جو چیز انہیں ملتی بلا اجازت کھا لیتے۔ اس دوران اگر حسن تشریف لے آتے تو یہ صورتحال دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہم یہی کہا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، ایک میوہ فروش کی دکان پر ٹھہرے اور اس کا میوہ کھانے لگے۔ ابن حشام نے کہا کہ اے ابو سعید، تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا؟ دکاندار کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کھانے کے سلسلے میں وارد قرآن پاک کی ایک آیت مجھے سناؤ۔ ہشام نے سورہ نور کی آیت تلاوت کی۔ جب صدیق قوم تک پہنچے تو ہشام نے عرض کیا اے ابو سعید، صدیق سے یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا صدیق سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے طبیعت کو سکون اور راحت حاصل ہو۔ کچھ دوست احباب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے پر گئے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ آنے والوں نے دروازہ کھولا، اندر پہنچے اور دسترخوان نکال کر کھانے لگے۔ اتنے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ دوستوں کو کھانے میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اکابرین سلف کا اخلاق یاد دلا دیا، وہ حضرات بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک تابعی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے پاس ضیافت کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی، بہت پریشان ہوئے۔ اچانک کچھ خیال آیا، اٹھے اور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچے۔ دوست موجود نہیں تھے لیکن کھانا تیار تھا۔ آپ نے ان کا انتظار نہیں کیا بلکہ کھانا اٹھا کر گھر لے آئے اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ جب وہ دوست گھر پہنچے تو انہیں کھانا نہیں ملا۔ استفسار کرنے پر لوگوں نے بتلایا کہ فلاں صاحب آئے تھے، وہ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ بعد میں جب اپنے تابعی دوست سے ملے تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پھر کبھی تمہارے پاس مہمان آئیں تو کسی تکلف کے بغیر میرے یہاں سے کھانا لے جانا۔ کھانا پیش کرنے کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کھانے وغیرہ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ کرے بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہو پیش کر دے۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہو اور نہ اتنا روپیہ پاس ہو کہ انتظام کر سکے تو قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھانا موجود ہے لیکن ضرورت سے زائد نہیں ہے، طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش
کیا جائے تو پیش نہ کرے بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے اور مہمانوں سے معذرت کر دے۔ ایک بزرگ اپنے بزرگ دوست کے پاس گئے۔ وہ بزرگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو تمہیں ضرور کھلاتا۔ بعض علماء نے تکلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے دوستوں کو وہ چیز کھلائے جو خود نہ کھائے، یعنی معیار سے عمدہ اور قیمتی کھانا انہیں کھلائے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکلف کی وجہ سے لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو گیا ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اس کے لیے تکلف کرتا ہے، وہ بھائی دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمد سے پریشانی نہیں ہوتی۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لیے تکلف نہیں کرتا بلکہ جو کچھ موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر تکلف کرتا تو ان کی آمد ناگوار گزرتی اور دل میں تقدر بھی ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا، وہ میرے لیے تکلف کرتے اور کھانے میں زبردست اہتمام کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ تنہائی میں نہ تم ایسا کھانا کھاتے ہو اور نہ میں کھاتا ہوں، پھر اس تکلف اور اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ اب صرف دو راستے ہیں، یا تو تم اس تکلف کو بالائے طاق رکھ دو یا میں آنا موقوف کر دوں۔ میرے دوست نے تکلف ختم کر دیا۔ اس بے تکلفی کی بنا پر ہم ہمیشہ ساتھ رہے اور کبھی کسی قسم کی کدورت پیدا نہیں ہوئی۔ تکلف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کچھ موجود ہو سب مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے اور انہیں نہ تکلیف پہنچائے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حسب ذیل 3 شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بازار سے میرے لیے کچھ نہ لانا، دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا کر مت رکھنا، تیسری یہ کہ بیوی بچوں کے لیے تنگی پیدا مت کرنا۔ بعض اکابرین گھر میں موجود انواع و اقسام کے کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، ہم جابر ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہمارے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا کہ اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مگر اس میں لولا انا نہینا کے الفاظ نہیں ہیں، روایت ضعیف ہے۔ بخاری میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نہینا عن التکلف، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص از خود آئے تو جو کچھ گھر میں ہو پیش کر دو، اور اگر تم کسی شخص کو دعوت دو تو جو کچھ تم سے ہو سکے اس میں کوتاہی نہ کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم مہمانوں کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جو چیز موجود ہو اسے سامنے رکھ دیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ہے کہ ان کے دوست احباب ملاقات کے لیے آئے، آپ نے روٹی کے ٹکڑے اور اپنے کھیت کی سبزی ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ، اگر اللہ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے خشک روٹی کے ٹکڑے اور خشک خرما رکھ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان 2 شخصوں میں سے کون زیادہ گناہ گار ہے، ایک وہ شخص جو اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو حقیر سمجھے اور دوسرا وہ شخص جو گھر میں موجود کھانے کو حقیر سمجھے اور اسے مہمانوں کے سامنے رکھنے سے گریز کرے۔
دوسرا ادب آنے والے کے لیے ہے کہ وہ اپنے میزبان سے کسی متعین چیز کی فرمائش نہ کرے۔ بعض اوقات اس کی خواہش کی تکمیل دشوار ہوتی ہے۔ اگر میزبان اپنے مہمان کو کھانے کی تجویز کا اختیار دے دے تو وہ کھانا تجویز کرے جس کا حصول آسان ہو اور جس کی تیاری میں میزبان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے وہی چیز پسند فرمائی جو سہل الحصول تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اعمش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے مزہ نمک رکھ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا اگر اس نمک میں پودینہ ہوتا تو کھانا لذیذ ہو جاتا۔ حضرت سلمان باہر گئے اور اپنے وضو کا لوٹا رہن رکھ کر پودینہ لے آئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قانع بنایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم باری تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قانع ہوتے تو میرا لوٹا رہن نہ رکھا جاتا۔ فرمائش نہ کرنے کی صورت اس وقت ہے جب یہ خیال ہو کہ اس کا بھائی متعین اور حسب خواہش کھانا تیار کرنے سے قاصر ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ وہ فرمائش سے خوش ہوگا اور فرمائش کی تکمیل بھی اس کے لیے دشواری کا باعث نہ ہوگی تو متعین چیز مانگ سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں زعفرانی کے پاس قیام پذیر تھے۔ زعفرانی کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک کاغذ پر اس روز تیار کیے جانے والے کھانوں کے نام لکھ کر باندی کے ذریعے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ فہرست امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ نے اپنی طرف سے کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جب دسترخوان بچھا تو زعفرانی یہ دیکھ کر متحیر ہوئے کہ دسترخوان پر ایک کھانا ایسا بھی پکایا گیا ہے جو انہوں نے تجویز نہیں کیا تھا۔ نوکروں سے دریافت کیا گیا، انہوں نے کھانوں کی فہرست پیش کر دی۔ زعفرانی نے امام صاحب کی تحریر پہچان لی، اس فرمائش پر اس قدر خوش ہوئے کہ باندی کو آزادی کا پروانہ دے دیا۔ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، وہ روٹی کے چند ٹکڑے لے کر آئے اور آدھے ٹکڑے پیالے میں رکھے ہوئے سالن میں ڈال دیے۔ میں نے عرض کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو ایک ہی دفعہ میں یہ سالن پی جاتا۔ سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حجت کرنے کے بجائے تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ کھانے کی 3 قسمیں ہیں۔ فقراء کے ساتھ کھانے میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کھل کر کھانا چاہیے اور دنیا پرست امیروں کے ساتھ ادب کے ساتھ کھانا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر آمادہ کرے اور اس کی خواہش دریافت کرے، مگر شرط یہ ہے کہ میزبان کی طبیعت اس فرمائش کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو۔ اس سلسلے میں دل پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے۔ مہمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صادف من اخیہ شہوۃ غفر اللہ لہ ومن سرا اخاہ المؤمن فقد سر اللہ تعالی۔ اور یہ بازار کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی خواہش پوری کرے اس کی مغفرت ہوگی، اور جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے گویا اس نے اللہ تعالی کو خوش کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن الجوزی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من لذا خواہ بما یشتہی کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ ورفع لہ الف الف درجہ واطعم اللہ من ثلاث جنت الفردوس وجنت عدن وجنت الخلد۔ جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جس کی اسے خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کریں گے، اور اسے 3 جنتوں کا فردوس، عدن اور خلد کا کھانا کھلائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن الجوزی نے یہ روایت الموضوعات میں نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آنے والے سے یہ مت دریافت کرے کہ آپ کے لیے کھانا لاؤں، گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہو لا کر سامنے رکھ دے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے یہ مت پوچھو کہ کیا آپ کھائیں گے یا میں کھانا لاؤں، بلکہ تم کھانا لے آؤ، اگر وہ کھا لے تو بہتر ہے، ورنہ واپس لے جاؤ۔ اگر کھانا کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو اس طرح کے سوالات کر کے اپنی جھوٹی خواہش کا اظہار کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جھوٹی خواہش کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر والوں کو کوئی چیز کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو ان کے سامنے اس چیز کا ذکر مت کرو اور نہ انہیں دکھلاؤ۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے فقراء ملنے کے لیے آئیں تو انہیں کھانا کھلاؤ، علماء آئیں تو ان سے مسائل دریافت کرو، قاری آئیں تو جائے نماز تک ان کی رہنمائی کرو۔